ما لأبناء الجنة من الکرامہ، فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو جنت میں کیا کیا انعامات دیے جائیں گے۔ حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى اهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اہل جنت میں سے جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو بطور انعام کے جنت میں 80,000 خادم دیے جائیں گے، یعنی اس کی خدمت کے لیے جو خادم ہوں گے صرف ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 80,000۔ وَسَبْعُونَ وَإِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، اور ایک ادنا درجے کے جنتی کو جنت میں 72 بیویاں دی جائیں گی، بیویاں۔ وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِّن لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ، اور اس جنتی کے لیے ایک خیمہ لگایا جائے گا جو کہ موتیوں کا اور زبرجد کا اور یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، کما بین الجابیۃ الی صنعاء، اور وہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ جابیہ سے لے کر صنعاء تک کا فاصلہ ہے۔ جابیہ یہ ملک شام میں ہے، صنعاء یہ یمن میں ہے۔ اتنا بڑا خیمہ اس جنتی کے لیے لگے گا۔ وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من اهل الجنة من صغير او كبير يردون بني 30 في الجنة، اور فرمایا کہ چاہے اس جنتی کا انتقال چھوٹی عمر میں ہوا ہو یا بڑی عمر میں ہوا ہو، لیکن جنت میں اس کو لوٹا دیا جائے گا 30 سال کی عمر میں، یعنی اس جنتی کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال۔ اگر اس سے پہلے فوت ہوا ہے تو اس کو 30 سال بڑھا کر دے دی جائے گی، اس سے زیادہ ہوا ہے تو کم کر کے۔ لا یزیدون علیہا ابدا، اور جنتی کی اس عمر میں پھر کبھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ 30 سال کا ہے تو پورا 30 سال کا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وکذالک اہل النار، اور یہی معاملہ اہل جہنم کے ساتھ بھی ہوگا۔ وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عليهم التیجان، پھر ان جنتیوں کے سروں پر ایسے تاج رکھ دیے جائیں گے کہ ان ادلا لؤلؤۃ منها، کہ اس تاج کا جو سب سے کمتر چھوٹا موتی ہوگا، لتضیء ما بین المشرق والمغرب، وہ اتنا چمکدار ہوگا کہ جس سے مشرق اور مغرب کے مابین کا حصہ چمک جائے، روشن ہو جائے گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المؤمن اذا اشتهى الولد فی الجنہ، اگر یہ جنتی مومن جنت میں اس کو اولاد کی خواہش ہو جائے، جنتی ہے، اس کو چاہت ہوئی کہ جنت میں بھی میرے بچے ہوں، تو کان حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ کما یشتہی، تو اس بچے کا حمل اور اس کا پیدا ہونا اور اس کی کل عمر یہ آنن فآنن ہو جائے گی جیسے یہ جنتی خود چاہے گا۔ چونکہ حدیث کے درس میں جنت اور جنت کے احوال اور انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ بات متواتراً آئی کہ دنیا میں انسان کو چاہے جتنی بھی نعمتیں مل جائے، جتنی بھی زیادہ ہو، لیکن بہرحال وہ نعمتیں ہمیشہ کی نہیں، دائمی نہیں، ابدی نہیں، مکمل نہیں۔ بالآخر ایک دن آتا ہے کہ وہ نعمتیں ختم ہو گئی، کم ہو گئی، غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا،
دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، وہ دے کر لے لی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ابدی نعمتوں کی اور ہمیشہ کی خوشیوں اور راحتوں کی جگہ صرف جنت ہے، وہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اور جنت کے جو انعامات ہیں وہ کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، جس میں انسان کو نہ کوئی کمی لگے، نہ کوئی عیب نظر آئے، نہ اس سے کوئی دل اکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ بس انسان جس حالت میں جنت میں چلا جائے گا اس کا دل چاہے گا کہ یہ تو اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو ایسا لگے گا۔ لیکن جب کوئی نئی نعمت آئے گی تو وہ حیران ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز سامنے آ گئی، عجیب و غریب ہوگا۔ تو اس حدیث میں ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ جو سب سے کم درجے کا جنت، کم درجے سے مراد یہ ہے کہ جو کم عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا گیا، جنت کے درجات ہیں، لیکن اس کم درجے کے جنتی کا بھی اکرام اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو 80,000 خادم ملیں گے۔ 80,000 ایک خادم اگر دنیا میں کسی کو مل جائے تو آپ بتائیں کتنی راحت ہوگی۔ اور ہم رشک کرتے ہیں کہ بھئی جس آدمی کا کام کوئی خادم کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یار بڑے مزے ہیں اس کو، تو سارا کام فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ ایک خادم مل جائے، 2 مل جائے تو پھر تو انسان بیٹھ کے سارا دن سوچتا ہے کہ اس جگہ تک آنے کی کتنی محنت کرنی پڑے گی، کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی ہے، اللہ کی جنت کتنی کامل ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے کہ ایک ادنا جنتی کو 80,000 خادم ملیں گے، اتنا اکرام ہوگا۔ اور فرمائے اس جنتی کو 72 بیویاں ملیں گی، زوجتاً، 72 بیویاں۔ اب یہ 72 بیویاں کس اعتبار سے ہوگی؟ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ جنت میں جو اللہ نے حور عین کو پیدا فرمایا ہے، جو حوریں ہیں، جو جنت کی خاص مخلوق ہے، اس کا دنیا کی عورت سے کوئی تعلق نہیں، وہ وہاں کی پیدا کی ہوئی حوریں ہیں اور مخلوق ہے۔ تو یہ 72 بیویوں سے مراد وہ 72 حوریں ہوں گی جو ان کو دے دی جائیں گی۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں، یہاں لفظ زوجتن کا ہے، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، اور بیوی وہ ہوتی ہے جو نکاح کے رشتے سے انسان کے پاس آئے، اور یہ نکاح اور شادی کے معاملات یہ کہاں پر ہے؟ یہ دنیا کے اندر ہے نا، وہاں تو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عورتیں جو ملیں گی یہ دنیا کی عورتیں ہوں گی، ایک تو اپنی بیوی ملے گی وہاں پر جو انسان کے نکاح کی بیوی ہے، لیکن وہ بیوی وہ جنت کے اعتبار سے کامل و مکمل ہو جائے گی وہاں پر۔ اور باقی وہ عورتیں دنیا میں جو بغیر نکاح کے فوت ہو گئی یا جو بھی ترتیب ہوگی، اللہ پاک اس اعتبار سے اس جنتی کو عطا فرما دیں۔ اور پھر ان کے لیے ایک خیمہ ہوگا، وہ خیمہ بھی یاقوت اور زبرجد اور موتیوں کا، یعنی ایک خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہوگا، اور وہ خیمہ بھی اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جتنا شام سے لے کر یمن تک کا فاصلہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں دوستوں، یہ کہ قصہ کہانی نہیں کہ انسان کہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی قصہ کہانی ہے۔ بعض ایسے ناعاقبت اندیش لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ عقل ناقص ہے دوستو، انسانی عقل ناقص ہے، اس کی سوچ بھی ناقص ہوگی، اس کا فیصلہ بھی ناقص ہوگا ہر اعتبار سے۔ جبکہ حدیث پاک وہ الفاظ اور وہ کلمات ہیں جو کن کی زبان مبارک سے نکلے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ذات اقدس کامل ہے، جامع ہے، آپ کی زبان پہ وہی آیا جو اللہ نے جاری فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا آپ کی زبان اپنی مرضی سے نہیں بولتی، یہ وہی وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیج دی جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث کا نعوذ باللہ انکار کرے تو یہ وحی کا انکار ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر جو جاری ہوا وہ بھی وحی خفی ہے۔
تو آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی جس پر ایمان رکھنا 100% ضروری. تو انسان اگر اپنے آپ کو اس جنت کا اہل بنا دے، اس جنت کے قابل بنا دے، تو بالکل یہ ساری نعمتیں یہ تو ایک اشارہ ہے، باقی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا لطف کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ جنت میں اللہ پاک دکھائیں گے. تو اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس جنت کے اہل اور لائق بنانا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ ہر جنتی کو ایک خاص عمر دے دی جائے گی. اس پر پہلے بھی حدیث کے درس میں بات ہوئی. اور یہ عمر جو جنتی کو ملے گی یہ کتنے سال ہوگی؟ 30 سال. یہاں پیچھے میں نے عرض کیا آپ حضرات سے کہ 33 سال عمر، 33 سال کی عمر ہر جنتی کو دے دی جائے گی. عربی زبان کے اندر جو کسر ہوتا ہے، یعنی جو 2 یونٹس کے اندر کا جو عدد ہوتا ہے 30 اور 40 کے مابین، جیسے 33، 35، 34، اس کو عام طور پہ گرا دیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں اگر کسی کی جیب میں 1200 1300 روپے ہو، آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ کے پاس کیا ہے، کہیں بھئی تقریباً 1000 روپے کہتے ہیں نا. حالانکہ پتہ ہے کہ 100 150 اوپر بھی ہے، لیکن کسر کو انسان ذکر نہیں کرتا. یہ ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو اب جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کا لطف آئے انسان کو صحیح معنوں میں، اس کے لیے جسم کی ساخت اور عقل وہ ایک درجے کی چاہیے. اب وہ کتنی ہوگی؟ فرمائے 33 سال. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو 33 سال کی عمر ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. تیسری بات جو اس حدیث پاک میں سامنے آئی کہ جنت میں اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو جائے گی، یہ بات سمجھ لیں دوستو، جنت میں اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو گئی کہ جی میری یہاں بھی اولاد ہونی چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سوچنا ہوگا، اور اس کی سوچ اور خواہش کے مطابق آنن فآنن، یہ نہیں کہ حمل ٹھہرے گا پھر 9 مہینے گزریں گے، نہیں، فوراً بچہ آیا وہ پیدا ہو جائے گا، وہ اسی عمر تک آ کے پہنچ جائے گا تاکہ اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے. لیکن دوسری حدیث کے اندر اس کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خواہش جنتی کو جنت میں پیدا نہیں ہوگی، اللہ اس کے دماغ کے اندر نہیں لائیں گے. کیوں؟ پھر محدثین نے فرمایا کہ اولاد کی خواہش دنیا میں مختلف وجوہات سے ہوتی ہے. انسان کی ایک طلب ہے کہ بھئی اولاد سے خوبصورتی ہے، اولاد سے مستقبل ہے، اولاد سہارا ہے، اولاد خدمت کے لیے ہے، اس سے بہت سارے کام کرنے ہیں، اس کو اپنا کام حوالے کرنا ہے نا. انسان تو ان ساری باتوں کو سوچتا ہے، لیکن یہ سوچ اور یہ ٹینشن جنت میں تو نہیں ہوگی. بھئی جنت میں کسی کو یہ ہوگا کہ یار میرا مال کوئی اور نہیں کھا لے، وہاں تو نہیں ہے نا. جنت میں یہ ٹینشن تو نہیں ہے کہ بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا، وہاں بڑھاپا ہے ہی نہیں. جنت میں یہ ٹینشن تو نہیں ہے کہ میری خدمت کون کرے گا، ہاتھ کون پکڑے گا، اس لیے کہ وہاں ہر آدمی مخدوم ہی مخدوم ہے. 80,000 خادم گھوم رہے ہیں، تو پھر کون سے خادم کی ضرورت ہے؟ بات سمجھ گئے دوست؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بڑے انعامات کی جگہ ہے، بڑی نعمتوں کی اور بڑی راحتوں کی جگہ ہے، اور ہر ایمان والے کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. یہ دنیا تو ایک عارضی، ایک کرائے کی جگہ ہے جس سے گزر کے چلے جانا ہے. اس اصل اور ذاتی ٹھکانے کے لیے محنت اس دنیا کے اندر کرنی ہے دوست. اور مختصر عارضی سی زندگی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ زندگی کتنی بے وفا ہے، کہیں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے انسان کا. پہلے انسان کہتا تھا بھئی آدمی بڑھاپے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.